بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کو غلاف بھی اس دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث کی شروحات اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور روایات میں اگرچہ محدثین حضرات نے کلام کیا ہے، مگر اس سے بھی مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجہ میں اس دن کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے 10 محرم کے روزے فرض تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے روزے رکھتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کا غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد کی احادیث ہیں۔ 10 محرم کے روزے کا پس منظر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ بخاری، مسلم، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے محرم کے خاص طور پر 9، 10 کا روزہ رکھنا ہے تو آپ نے 1 دن روزہ نہیں رکھنا، آپ نے 2 دن روزے رکھنے ہیں۔ یا تو آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے مال کی، چاہے رزق کی، چاہے کوئی تنگی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے روزہ افطار کرتے وقت اپنی جائز حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے اولاد افراد کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیں گے، اور جس کا کوئی جائز حاجت ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے مال کی ہے، چاہے تنگی کی ہے، چاہے کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیں گے۔ ناظرین و سامعین،
اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے، اہل بیت کے صدقے اور اس دن کی فضیلت کے صدقے آپ کو عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سننے والا ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ نہ صرف یہ روزے رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسروں کی دعاؤں پر آمین ضرور کہہ دیا کریں، کمنٹ باکس میں دوسروں کی دعاؤں پر آمین لکھ بھی دیا کریں اور اپنے لیے دعائیں لکھ دیا کریں، کیا پتہ کس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔